رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب المجد والكرم خالق السماوات والأرض باسط الرحمة ومنزل الخير له الجلال والجمال وإليه ترفع الدعوات وتسجد القلوب۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو بزرگی اور کرم کا مالک ہے، آسمان اور زمین کا خالق ہے، رحمت کو پھیلانے والا اور ہر بھلائی کو اتارنے والا ہے۔ اسی کی شان بلند ہے، اسی کی ذات حسین ہے، اسی کی طرف دل جھکتے اور دعائیں اٹھتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس فتنے بھرے دور میں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، الفاظ، ان کی بات، ان کے اقوال پڑھنے کے لیے چنا۔ الحمدللہ۔ اور اس بار جس کام کی ہمیں توفیق ملی وہ ہے ریاض الصالحین، نیک لوگوں کے لیے باغات یا نیک لوگوں کے باغات۔ آج انشاءاللہ ہم کتاب کا مقدمہ سٹارٹ کریں گے۔ مقدمے کو پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ مثلا مقدمہ کے معنی کیا ہیں، کیا مقاصد ہیں، کیوں لکھا جاتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم آگے کتاب پڑھ لیں اور بس ہم کہ نہیں ہمیں صرف حدیث اس میں سے دیکھنی ہے۔ ظاہری بات ہے ہمیں کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں بھی جاننا ہوگا۔ مقدمہ کسی بھی کتاب، تحقیق، مضمون یا تقریر کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس میں اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے اس کا پس منظر، مقصد اور اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پوری کتاب میں جو ہوتا ہے وہ ایک صفحے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اور اس کو لکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیوں جانیں، کیوں پڑھیں، یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ سادہ الفاظ میں مقدمہ وہ ابتدائی بات ہے جو اصل موضوع کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اب اس کے کچھ مقاصد بھی ہیں۔ سب سے پہلی کیا بات ہے؟ موضوع کا تعارف دینا مقصد ہوتا ہے۔ مقدمے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو تحریر میں نے لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، یہ کس موضوع کے بارے میں ہے۔ دوسرا، اس کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے، اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ موضوع کیوں اہم ہے اور اس سے پہلے کیا حالات تھے۔ اس کے علاوہ جس نے یہ مضمون لکھا ہوتا ہے یا جو کتاب لکھی ہوتی ہے اپنی دلچسپی بتاتا ہے، اور پھر اگلا بندہ بھی اس میں دلچسپی لے، اس وجہ سے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کیا یونیک چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنی ترتیب اور طریقہ کار بھی بتاتا ہے کہ مثلا میں اس میں کیسے احادیث وغیرہ لاؤں گا، کیسے اس کو لکھوں گا، کس کس چیز پہ بات کروں گا، وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو اس کے معنی مفہوم میں بتائیں۔ اگر آپ بھی کبھی زندگی میں کوئی کتاب لکھیں، خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سے لے یہ کام، تو آپ اس کے شروع میں ایک مقدمہ یقیناً لکھیں گے، اور آپ لکھیے گا بھی لازماً، ٹھیک ہے، تاکہ واضح ہو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ
तमाम तारीफात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं। और आप देखें जब भी कोई शख्स कोई बड़ा काम करता है वो सबसे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और सबसे आखिर में भी, क्योंकि वाकई में उसका अपना कोई कमाल नहीं। लोग कहते हैं फलां कितना प्यारा बोलते हैं, फलां कितना ज़हीन है, फलां ने कैसी किताब लिखी, लेकिन वो फलां जानता है कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए, क्योंकि कोई शख्स तभी इतना बड़ा काम कर सकता है जब वो ये जानता हो कि तारीफ किस जात के लिए। अल-वाहिद जो अकेला है, अल-क़हार जबरदस्त, अल-अजीज गालिब, अल-गफ्फार बख्शने वाला। अब देखिए स्टार्टिंग में वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करेंगे। ये लफ्ज़ी तर्जुमा अगर आप अपने पास लिख लें तो आसानी हो जाएगी। मुकव्विरिल लैल अलन नहार, दाखिल करता है रात को दिन पर। ये जो अभी आपको एक काली चादर नजर आ रही है रात की सूरत में, अंधेरे की सूरत में, ये किसने फैलाई? और ये सिर्फ एक अंधेरा नहीं है, ये एक मखलूक है, इसका एक वजूद है जो अल्लाह ने पैदा किया है। तज़किरतन नसीहत है, लिउलिल कुलूब दिल वालों के लिए, जिसके पास दिल हो वही नसीहत हासिल कर सकता है, उससे कुछ सबक सीख सकता है। वल अबसार और आंखों वालों के लिए। एक होते आयुन ज़ाहरी आंख जो सबके पास है, मेरे पास है, आपके पास है। एक होते अल अबसार बसारत। बसारत होती है किसी चीज की गहराई को देखना, उसके मकसद को देखना, उसका क्या मकसद है उसको पहचानना, उसके जरिए मुझे क्या करना है, ये है बसारत। व तबसीरतन और इबरत है लिज़विल अलबाब अक्ल वालों के लिए, वल एतबार और इबरत पकड़ने वालों के लिए। अल्लज़ी अयक़ज़ वो हस्ती जिसने बेदार किया, मिन खल्क़िही अपनी मखलूक में से, मन जिसे इस्तफ़ाहु उसने चुन लिया, उसने पसंद किया। इस्तफा यानी आपके सामने 10 लोग हों और आप उनमें से किसी एक को चुने, ये है इस्तफा, किसी को चुनना। तो अल्लाह ने पहले उनके दिलों को बेदार किया और फिर उनको चुना। फज़हदहुम फी हादिहि दार, तो उसने उनको बेरग़बती दी इस दुनिया के घर से, यानी उनका दुनिया में दिल नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं जिस तरीके से मुकव्विरुल लैल अलन नहार, रात आती है दिन खत्म, ऐसी हमारी जिंदगियों में भी एक रात आएगी और सारा कुछ खत्म खल्लास। तो वो दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करते हैं, रहते दुनिया में है लेकिन उनका दुनिया में दिल नहीं लगता, या कोई उनको दुनिया का लालच नहीं दे सकता। मसलन देखें जब हम छोटे होते हैं, कोई एक टॉफी दे के, एक चॉकलेट दे के हमसे क्या कुछ करवा लेते हैं, लेकिन जब आप समझदार होते हैं तो फिर कोई आपको एक टॉफी के जरिए धोखा नहीं दे सकता कि आओ मेरी बात सुनो, या चॉकलेट दे के महज। इसी तरह दुनिया है, मीठी, पसंदीदा और अपनी तरफ खींचने वाली। जिस बंदे को अकल आ जाए, वो उसको कोई कितना भी लालच दे दे, ये लो दुनिया ले लो, दुनिया ले लो, दुनिया ले लो, उसकी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल वैसे जैसे एक समझदार शख्स की नजर में चॉकलेट या टॉफी की कोई वैल्यू नहीं है। सही? तो बहरहाल ऐसे लोग दुनिया में तो रहते हैं लेकिन कोई उनको लालच नहीं दे सकता। वशगलहुम और उसने उनको मशगूल किया, बिमुराक़बतिही अपनी निगरानी में, व इदामतिल अफ़कार और मुसलसल गौर व फिक्र करने में। वो गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, ये क्यों, ये कैसे। क्योंकि एक शख्स अगर तदब्बुर नहीं करता तो वो नहीं पहचान सकता कि मैं किस तरीके से जिंदगी गुजारूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किन चीजों से बाज रहना चाहिए।
وملازمة الاتعاظ والادکار، اور لگاتار عبرت حاصل کرنے میں اور مسلسل ذکر کرنے میں. ووفقہم، اور ان کو توفیق دی، للدأب فی طاعتہ، ہمیشہ کے لیے اپنی اطاعت کرنے میں. اب اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں، اگر کسی کو اطاعت پر استقامت ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں. اور اگر آپ اطاعت پر استقامت اختیار نہیں کرتے تو اللہ کو کیا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے. اس کی مخلوقات میں سے بہت سے ایسے بندے ہیں جو اس کی اطاعت میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. لدہ بھی کہتے ہیں عادت کو، طریقے کو، یعنی مسلسل ایک کام کرنا جیسے کسی کی کوئی عادت ہو. وَالتَّأَهُّبِ، اور تیاری کر رہے ہیں. لِلدَّارِ الْقَرَار، ہمیشہ کے گھر کے لیے، جہاں انہوں نے قرار پکڑنا ہے، یعنی جہاں انہوں نے رہنا ہے، جو ان کا اصلی ٹھکانہ ہے. وَالْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ، اور ان کو ڈرایا کہ وہ ڈریں اس چیز سے جو اللہ کو غصہ دلائے، اس چیز سے بچیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ کو غصہ آئے. وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَارِ، اور اس کام کی وجہ سے جہنم کا گھر ان پہ واجب ہو جائے، یعنی جہنم ان پہ واجب ہو جائے، وہ جہنم میں چلے جائیں. ایسے کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے. حاضرہ کہتے ہیں ڈرنے کو بھی اور بچنے کو بھی، بال بال بچنا، اپنے آپ کو بچانا. وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، اور اسی بات پہ ثابت قدم رہنے کی، کس پر کہ وہ نصیحت پکڑیں، عبرت حاصل کریں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، اور اللہ کے ذکر میں، تدبر میں مسلسل مشغول رہیں، اور اس کی اطاعت پر جمے رہیں، آخرت کے گھر کی تیاری کریں، اور ڈریں، بچیں کہ کہیں ہم اللہ کو ناراض نہ کر دیں یا ہمیں جہنم نہ مل جائے خدا نخواستہ. اور پھر ان سب پر ثابت قدم رہنے کے لیے مع تغایر الاحوال والاطوار، حالات کی تبدیلی کے باوجود، زندگی میں تبدیلی آنے کے باوجود وہ ان چیزوں پر ثابت قدم رہیں. کیوں؟ آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں آئیں گی، کبھی آپ دائیں جائیں گے، کبھی بائیں جائیں گے، لیکن آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ استقامت کے ساتھ اسی رستے پہ لگے رہیں. اللہ رحم فرمائے امام النووی پر. آگے فرماتے ہیں احمدہ، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں. احمد جو ہے نا وہ افضل کے وزن پہ، اسم تفضیل کا صیغہ ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں غالباً سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ. احمد افضل، میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. ابلغ حمد، بلیغ ترین حمد، بہت بلند پہنچی ہوئی. وَأَزْكَاهُ، اور پاکیزہ تر. وَأَشْمَلَهُ، اور وہ جو جس میں کمال کی صفات شامل ہیں. وَأَنْمَأَهُ، اور خوب نفعمند ہے، میں اس کی وہ والی حمد بیان کرتا ہوں. اور ہم نے کبھی شاید نہیں کہا کہ ہم اللہ کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی اللہ کی اتنی تعریفیں نہیں کی. ہمیں دنیا والوں سے فرصت ملے تو کبھی اللہ کی بنائی چیزوں کو دیکھے نا، کبھی ہمیں دیکھے نا کہ اللہ کی قدرتیں کیا ہیں. وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ. البر الکریم، جو سخی ہے، کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا، کرم کرنے والا، احسان کرنے والا. الرؤوف، شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا. الرحیم، رحم کرنے والا. آپ دیکھیں ہم جب کوئی کام کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اتنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں.
وَأَشْهَدُ أَنَّ اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمدًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، وحبیبہ اور اس کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، وخلیلہ اور اس کے خلیل ہیں، اس کے دوست ہیں۔ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جو آپ کے دل میں خلل پیدا کر دے، آپ کے دل میں اس کی محبت رچ بس جائے۔ الہادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جو ہدایت دینے والے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ وہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ سیدھے رستے کی طرف۔ چونکہ ابھی آپ احادیث پڑھیں گے تو آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، معاذ اللہ قرآن میں تو یہ نہیں تھا، حدیث میں کیوں آ گیا؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہادی ہیں الی صراط مستقیم کی طرف۔ والداعی اور داعی ہیں، بلانے والے ہیں، الی دین قویم مضبوط دین کی طرف، قوی دین کی طرف۔ صلوات اللہ رحمتیں ہوں اللہ کی، وسلامہ اور اس کی سلامتی علیہ ان پر، وعلی سائر النبیین اور تمام انبیاء پر، وآل کل اور سب کی آل پر، یعنی جو ان کے اہل و عیال ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کا خاندان ہے، ان پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو، وسائر الصالحین اور تمام کے تمام صالحین پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں سے کرے خیر سے، تاکہ ان دعاؤں میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ اما بعد، اس کے بعد عرض ہے کہ فقد قال اللہ تعالی بے شک فرمایا اللہ تعالی نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیعبدونی، نون کے نیچے جو زیر ہے نا وہ نی کا معنی دیتی ہے کہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، یہ سب رزق کمانے میں لگے ہیں، روٹیاں کمانے میں لگے ہیں، کاروبار کرنے میں لگے ہیں، بزنس کرنے میں لگے ہیں۔ سن لو، میں نے تم سے رزق نہیں مانگا، میں تم سے رزق نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے بندے مجھے کھلائیں، معاذ اللہ۔ نہ تو میں نے کہا کہ بڑی بڑی کوٹھیاں تیار کر کے میرے پاس لانا، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میرے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرنا۔ سورہ الذاریات میں آتا ہے آیا 56 سے 57 میں، وَهَذَا تَصْرِيحٌ، اور یہ واضح دلیل ہے، بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ، کہ بے شک وہ پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے۔ کون؟ میں اور آپ۔ اپنا نام لے، خدیجہ تمہیں پتہ ہے تم کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ یہ جس کام کی وجہ سے تم اللہ کا کام چھوڑ رہی ہو، کیا تم اس کام کے لیے پیدا کی گئی تھی؟ تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ اور ضروری ہے کہ ہم سب اپنا مقصد جانیں۔ بنا مقصد کے کوئی زندگی نہیں۔ کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کھا لیا، سو لیا، اٹھ گئے، رو لیا، ہنس لیا، بس؟ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا وہ زندگی ہے جو میں اور آپ جی رہے ہیں، یا کوئی اور ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ میں کیوں پڑھ رہی ہوں یہ کتاب؟ کیا مقصد ہے میرا؟ کیا میں کوئی عجیب مخلوق ہوں؟ میرے اندر عقل فہم نہیں کہ میں کسی بھی جگہ پہ چلی گئی پڑھنے کے لیے؟ میرا مقصد کیوں نہیں ہے؟ میرا مقصد میرے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد آپ کو استقامت سکھا دے گا۔ فحق علیہم الاعتناء بما خلقوا له، تو ان سب پر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ یہ اس بات پر توجہ دیں، اس مقصد پر توجہ دیں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ کن کا حق ہے؟ العبادہ، بندوں کا۔ والاعراض، اور یہ اعراض کریں، منہ پھیر لیں۔ اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا آپ کے سامنے آئے نہ، دنیا سامنے آئے لیکن منہ پھیر کے چلے جاؤ۔ بس میرے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آئی ہے جو غلط ہے، میں اس سے اعراض کروں، منہ پھیر لوں، اس کو اگنور کر دوں، یہ ہوتا ہے اعراض کرنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا دنیا سے کٹ جائیں،
قطعاً نہیں. اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا سے کٹیں، آپ گناہوں سے کٹیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے کٹ جائیں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور کس چیز سے ہمیں اعراض کرنا ہے؟ ان حظوظ الدنیا بالزہادتی، دنیا کی لذات سے تقوی کے ذریعے. یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں نا، یہ جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، ہمیں اپنی طرف بلاتی ہیں، بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں ہمارے دل کو. ہاں یہ کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہی ہوں میں. لیکن اگر آپ تقوی اختیار کریں گے، زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی. دنیا سے بے رغبتی اگر آپ کے دل میں آ گئی نا تو بیٹا آپ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، آپ کو کوئی بھی لالچ نہیں دے سکتا. میرے اندر دنیا کے دال کی بھی خواہش نہیں ہے تو کوئی مجھے کیسے گمراہ کر سکتا ہے، کیسے مجھے لالچ دے سکتا ہے؟ اور اگر دنیا سے مجھے اتنی بے رغبتی ہے تو میں اس کی ٹینشنوں کو بھی سیریس نہیں لوں گی. فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ، کیونکہ یہ کس کا گھر ہے؟ فنا ہونے والا. فنا کا گھاٹ ہے یہ دنیا، ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان، اس دنیا میں جو جذبات، جو ریئیکشن، ایکشن اور یہ سارا کچھ وجود میں آیا نا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا. آج جس خواہش نے آپ کا بڑا کچھ جینا حرام کیا نا، کل کو وہ بھی نہیں بچے گی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لا محل اخلاد، یہ ہمیشہ کے قیام کی جگہ نہیں ہے. اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو آپ خود ہی اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے. وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنْزِلُ حُبُورٍ، اور یہ گزرنے کی سواری ہے، یہ کوئی منزل نہیں ہے جو خوشی کی ہے. یہ خوشی کی منزل نہیں ہے کہ جہاں پر پہنچ کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، آپ بہت زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں. آپ بالکل اچھا محسوس نہیں کرتے، آپ کو خوشی نہیں ہوتی دنیا کے اندر. یہ صرف ایک سواری ہے جس پہ سوار ہو کے صرف آپ کو گزرنا ہے، یا یہ سوار شخص کے گزرنے کی جگہ ہے. ایک یہ ہے کہ سواری ہے اور دوسرا یہ کہ جو سوار شخص ہے وہ صرف یہاں سے گزرے گا، اس کو صرف یہاں سے گزرنے کی اجازت ہے، یہاں وہ ٹھہر نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں یہی وجہ طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے. ہم دنیا میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر لیں، لوگ ہمیں چاہنے والے ہوں، کتنا کچھ ہم حاصل کر لیتے ہیں نا اپنی زندگی میں، لیکن ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ادھورا پن سا محسوس ہوتا ہے. اسی وجہ سے کیونکہ یہ گزرنے کے لیے بنی ہے، ٹھہرنے کے لیے نہیں بنی. وَمَشْرَعُ انفصام لا موطن دوام، یہ مقام ہے انقطاع کا، جہاں سے آپ کو کوچ کرنا ہے، الگ ہو جانا ہے، چلے جانا ہے. ہمیشہ کا گھر نہیں، ہمیشہ کا وطن نہیں ہے. موطن یعنی وہ جگہ جہاں پہ کوئی انسان رہتا ہے، اس کا گھر، اس کا وطن، تو یہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں ہے. فَلِهَذَا، اللہ رحم فرمائے امام پر، ان کو یہ باتیں سمجھ آ گئیں تب ہی انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، ورنہ اتنا بڑا کام کوئی دنیا پرست والا شخص نہیں کر سکتا. فَلِهَذَا كَانَ الْأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ الْعُبَّادُ، تو یہی وجہ ہے کہ جو بیدار لوگ ہیں، اس کے رہنے والے، وہی اصل میں بندے ہیں. وَأَعْقَلُ النَّاسِ، اور سب سے زیادہ عقل مند لوگ، فیہا جو اس میں ہے، ہم وہ ہے الزہاد جو زہد والے ہیں، جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، جن کو دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جو دنیا کو صرف ضرورت کا لیتے ہیں، مقصد نہیں بناتے. صحیح؟ تو جو بیدار ہیں، اس کے رہنے والے، اس میں رہ کے جاگ رہے ہیں، اپنا مقصد پہچان رہے ہیں، اصل میں وہی العباد بندے ہیں.
باقی سارے تو یہاں پہ مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، اور عقل مند بھی وہی ہیں جو زہد والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا فی سورہ یونس آیت 24، انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، پانی کی طرح ہے جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، فاختلط به نبات الارض، تو مل جاتی ہے یا ملا جلا نکلا اس میں سے نبات الارض، سبزہ زمین کا، نباتات زمین کی، جڑی بوٹیاں، پودے زمین کے، مما یأکل الناس والانعام، جس میں سے کھاتے ہیں انسان اور جانور، چوپائے، حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب زمین ہو گئی زخرفہا، سبزے سے خوبصورت، وزینت، اور مزین ہو گئی، یعنی انسان کے پاس ایک فصل آئی، اس نے خود بھی فائدہ اٹھایا، اپنے چوپایوں کو بھی دیا، اور پھر زمین بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی، مزین ہو گئی، وظن اہلھا، تو اس کے رہنے والوں نے گمان کیا، انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس پر قدرت پا گئے ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ایک دم سے آ گیا ہمارا حکم رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا، تو ہم نے اسے بنا دیا کٹی ہوئی، کأن لم تغن بالامس، جیسے کچھ بچا ہی نہ ہو کل، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اس سے اگر آپ مثال دیں انسان کی زندگی کو، انسان کی زندگی میں پیک لیول آتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں بہت بڑی چیز ہوں، اپنی جوانی پہ گھمنڈ کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا شیخی بگیرتا ہے، پھر جب اس پہ بڑھاپا آتا ہے کیسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جب اس کے دانت گرتے ہیں نا بڑھاپے کی وجہ سے، بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، تو ایسے لگتا ہے کبھی یہاں پہ دانت تھے ہی نہیں۔ جب اس کا جسم اکڑنے لگتا ہے، ماس ڈھیلا ہونے لگتا ہے، لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہ چمڑی بڑی مضبوط اور سخت تھی۔ آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہو نا، ان کے ہاتھوں کو دیکھا کریں، میں حیران ہوتی ہوں، وہ بھی تو میرے جیسی چیزیں کھاتی ہیں، وہ کتنا بھی کھا لیں ان کا جسم دوبارہ جوانی کی طرف نہیں آتا، مزید بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں گے ہاتھ ہمارے جوان ہیں، کل کو یہ بھی حسیدہ، جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، بالکل اجڑ جانا، کچھ تھا ہی نہیں جیسے۔ اسی ہاتھ سے آج ہم اتنا وزن اٹھا لیتے ہیں اور کل کو اپنا آپ نہیں سنبھالا جائے گا۔ اس میں اگر کوئی غور و فکر کرے تو اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ والآیات فی ھذا المعنی کثیرہ، اور ان معنوں میں جو آیات ہیں نا قرآن مجید میں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلِ، اور تحقیق ایک کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا، کیا کہا؟ اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنًا، بے شک اللہ کے کچھ بندے بڑے سمجھدار ہیں۔ فطین جو ہے نا وہ ذہین سے بھی اوپر والا درجہ ہے، فا تو یا نون، فطین، فطین کہتے ہیں انتہا درجے کا ذہین شخص، ذہین اس سے چھوٹا لیول ہے، سب سے اوپر والا لیول ہے فطین۔ یہ کچھ دیکھتے ہیں فوراً سے ان کو حفظ ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے چیزوں کو جلدی حفظ کرنا، ایک ہوتا ہے جلدی سمجھنا۔ اور آپ کو پتا ہوگا آئی کیو میں زیادہ تر آپ سے یہی دیکھا جاتا ہے آپ کے اندر فہم کتنا، سمجھ کتنی ہے۔ آپ کو مختلف طرح کی سچویشنز دی جاتی ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا اس میں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو فوتو نام لوگ ہیں نا، ان کی عقل، ان کی سمجھداری زیادہ ہے، یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی آبزرویشن بڑی تیز ہوتی ہے اور یہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ،
انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، گویا طلاق دے دی. طلقو جو ہے وہ طلاق سے ہے. انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوتا. ہاں وہ الگ بات ہے، شریعہ میں پھر الگ سے وہ نکل آتا ہے، لیکن طلاق دی ہی تب جاتی ہے جب انسان کو ساتھ والا پسند نہ ہو، یعنی چھوڑ دینا. وَخَافُوا الْفَتَنَ، اور وہ ڈر گئے فتنوں سے، انہیں سمجھ آ گئی، یعنی انہوں نے نا دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا. ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اچھے خاصے کپڑے پہنوں، کھاؤں پیوں اور مزے اڑاؤں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا. دوسرا شخص ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یہ کیا، وہ شخص چلا گیا دنیا سے اور وہ صرف ایک تھوڑی سی جگہ پہ دفنایا گیا، یہ کیا وہ اپنا سارا مال یہیں پہ چھوڑ گیا، یہ کیا اس کو کوئی بچا نہیں سکا، اچھا وہ اتنا ینگ تھا پھر بھی وہ نہیں بچ سکا. ان کو ریالٹی سمجھ آ جاتی ہے. یہی وجہ پھر وہ دنیا کو چھوڑنے میں ہی اپنی خیر سمجھتے ہیں. ایک بندہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کوئی مداری کر رہا ہے، یا کیا کہتے ہیں اردو میں، کوئی تماشا کر رہا ہے، صحیح، کوئی کھیل اس کے سامنے کھیل رہا ہے. تو کچھ لوگ ہیں، یعنی ٹیچر نے بھیجا کہ آپ نے اتنے ٹائم میں واپس آنا ہے اور یہ کام کر کے آنا ہے. اب جو بے وقوف ہوگا وہ ادھر بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہے گا، اور جو سمجھدار ہوگا وہ ادھر نہیں بیٹھے گا، وہ کہے گا ہاں انٹرسٹنگ ہے، مزہ تو آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، چل کر رہے ہیں سب، لیکن مجھے جانا ہے، مجھے جا کے اپنا کام کرنا ہے. اگر میں یہیں بیٹھا رہا تو یہ میرا سارا وقت برباد کر دے گا، میں اپنا کام مکمل نہیں کر پاؤں گا، فیل ہو جاؤں گا امتحان میں. کچھ لوگ بھی ایسے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، کھیل تماشے میں مگن ہو جاتے ہیں، کبھی کر کے دکھاتے ہیں، کبھی کیا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان تماشوں میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں یہاں پڑھے تو ٹائم ضائع ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کو چھوڑنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتے ہیں، اور وہ فتنوں سے ڈرتے ہیں. نظروا فیہا فلما علموا، انہوں نے جب اس دنیا میں دیکھا تو انہوں نے دیکھا، دنیا کو جانا، دنیا کی حقیقت کو سمجھا. انہا لیست لحی وطنا، کہ بے شک یہ کسی زندہ کے لیے وطن نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پہ کوئی ہمیشہ کے لیے رہ ہی نہیں سکتا، جو بھی آ رہا ہے وہ مر رہا ہے، جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے. جعلوہا لجتا، انہوں نے دنیا کو گہرا سمندر پایا، یعنی یہ تو سمندر ہے، اس پہ تو ہم ڈوب جائیں گے، یہ تو ہمیں اپنے اندر نگل لے گا، یہ تو ہمیں چھوڑے گا ہی نہیں. واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، تو انہوں نے کیا کیا، اس گہرے سمندر میں نیک اعمال کو اپنے لیے کشتی بنا لیا. اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کشتی کے ذریعے تیرنا، وہ جو دوسری طرف جانا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی منزل کو پا سکیں. اور کشتی کا کام کیا کرتے ہیں، کون کرتے ہیں، نیک اعمال، صالح اعمال. چونکہ اس میں آپ نیک اعمال کے بارے میں زیادہ پڑھیں گے، تو عقل مند شخص وہی ہے جو کہتا ہے میں تو ڈوب جاؤں گا، پھر وہ نیک کام کرتا ہے تاکہ وہ بچ سکے، وہ ڈوبے نہ، برباد نہ ہو سکے، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا سکے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پتہ ہے کہ سمندر ہے پھر بھی کود پڑتے ہیں. جو بھی اس دنیا میں اس سمندر میں کود پڑے گا نا، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. اس سمندر میں آپ کتنی بھی حفاظت کا سامان پہن کے جائیں، آج دیکھیں کتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے، کوئی آپ سے بڑا جیو یعنی جانور کوئی ہو سکتا ہے آپ کو کھا جائے، کوئی ایسی بلا آپ کے سامنے آ جائے آپ کو ہی نگل جائے، کوئی ایسی زہریلی چیز آئے وہ آپ کو ڈس لے، آپ ختم ہو جائیں. تو آپ کتنی بھی زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں، آپ کتنا بھی اپنا سمارٹ ذہن یوز کر لیں، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اس سمندر میں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ ختم ہو جائیں گے. تو کیا بہتر ہے کہ آپ کشتی لیں
اور اس کے ذریعے اپنا سفر کریں. اور واقعی میں دنیا ایک سمندر کی طرح ہے، اس کو جتنا آپ کھودیں گے اتنی اور نکل آئے گی، جتنا نیچے تک جائیں گے اتنا اور آپ کے سامنے آئے گا. لیکن اس میں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کھو جائیں گے اور اصل مقصد کو بھول جائیں گے. تو ہمیں بھی ایسا بندہ بننا ہے خیر کے ساتھ کہ جو دنیا کو چھوڑ دے اور بس اس کو اپنی ضرورت کے مطابق لے، اور اس کے بعد یہ مت سمجھے کہ مجھے یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر نیک اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو یہاں سے بچاتا رہے. اچھا، بعض لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے نا، ہائے میں ختم نہ ہو جاؤں. تو بہن یہاں پہ بیٹھے کس نے رہنا ہے؟ اللہ سے ڈر ہو، اعمال کا ڈر ہو، لیکن یہ نہیں کہ ہائے میں نے دنیا نہیں چھوڑنی. اس دنیا میں کوئی راہ نہیں، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا ہادم اللذات، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت. کثرت کے ساتھ ذکر کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. وہ کیا ہے؟ موت. یہاں سے جانا ہے بھائی، یہاں پہ رہنا نہیں ہے. فوراً سے چلو اور اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کی حفاظت کرو، ورنہ مشکل ہو جائے گا. یہاں آپ ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہر سکتے، اور نہ ہی ایسی جگہ ہے. فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ، تو جب یہی ہے حال اس دنیا کا جو میں نے بیان کر دیا، یعنی یہی اس کا حال ہے کہ یہ کیا ہے، گہرا سمندر آپ کو اپنے اندر ڈبو لے گا اور بس آپ کو غرق کر دے گا. یہ اس کا حال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ ہی یہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. آج جس زمین پر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، ہم سے پہلے کوئی اور تھا، اور ان قریب ہمارے بعد کوئی اور آ جائے گا. وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ، اور حال ہمارا اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں. یعنی آپ دیکھیں، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا، اس کے بعد اپنے مقصد پہ بات کی. اب مقصد پہ بات کرنے کے بعد وہ ہمیں ایک اور طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی مقصد، دنیا میں رہنا ہمارا مقصد ہی نہیں، دنیا ہماری منزل ہی نہیں، دنیا ہمارا اصلی گھر ہی نہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. فَحَقٌّ عَلَى الْمُكَلِّفِ، تو حق ہے، واجب ہے مکلف پر. یہ مکلف کیا ہے؟ مکلف جو ہے نا، یہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، جن کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے. کس بات کا؟ کہ تم لوگوں نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، عمل کے بنا تم لوگوں کی نجات نہیں ہے. صحیح؟ نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیے ہیں. اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے مکلف. ان یذهب بنفسه مذهب الاخیار، کہ وہ اختیار کرے رستہ نیکیوں کا. ہمارے اوپر کیا واجب ہے؟ کہ ہم اپنی ذات کے لیے وہ رستہ اختیار کریں جو نیکیوں کا رستہ ہے. وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ، اور وہ چلے اس رستے پر جو رستہ ہے اُولِي النُّہَىٰ وَالْأَبْصَارِ، عقل والوں کا اور بصارت والوں کا. وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ، اور تیاری کرے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یعنی آخرت کے گھر کی تیاری کرے. اچھا آج ذرا سوچئے گا، مجھے بنا گدے کے، بنا میٹرس کے، بنا بیڈ کے مجھے نیند نہیں آتی اچھی. کیا میں نے اپنی آخرت کے گھر کے لیے انتظام کیا؟ کیونکہ وہ بالکل خالی ہے، خود آپ نے وہاں پہ لگانا جو بھی لگانا ہے. اچھا زیادہ ہیٹ ہونا تو میرا دم گھٹتا ہے. کیا میں نے اپنے آخرت کے گھر کے لیے کوئی تیاری کی ہے ٹھنڈک کی؟ مجھے زیادہ ٹھنڈک بھی سوٹ نہیں کرتی ہے، مسئلہ یہ ہے. تو کیا میں نے اپنے لیے وہاں سے ٹھنڈ میں بچاؤ کیے؟ کہ دنیا میں بس میں وہ دیواریں چمکاتی رہ گئی، دیواروں پہ وہ کباڑ خانہ لٹکاتی رہ گئی جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے.
سوچئے گا ذرا. وَيَهْتَمَّ بِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ، اور اہتمام کرے جس کے متعلق میں نے اسے خبردار کیا. وَأَصْوَبُ الطَّرِيقِ لَهُ فِي ذَلِكَ، اور سب سے صحیح رستہ اس کے لیے. وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ، اور رشد کی راہوں میں سے جو سب سے صحیح راہ ہے. التأدب، جس کی طرف رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بما، جس کے ذریعے صح، سب سے صحیح. یعنی انہوں نے کہا میں نے تو رہنمائی کر دی، اب اس کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح رستہ ہے، رشد کی راہوں میں سے جو سب سے صحیح راہ ہے، جس کی طرف آ کر آپ صحیح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صحیح رہنمائی وہ کر سکتے ہیں. سید الاولین، سردار ہیں اولین کے، والآخرین، اور آخرین کے. وَأَكْرَمِ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ، اور باعزت ہیں سابقین میں اور بعد میں آنے والوں میں، پہلوں میں بھی اور بعد میں آنے والوں میں بھی. صلوات اللہ، رحمتیں ہوں اللہ کی، وسلام ہو، اور سلامتی ہو، علیہ، ان پر. وعلی سائر النبیین، اور سارے انبیاء پر. وقد قال اللہ تعالی، اور تحقیق فرمایا اللہ تعالی نے سورہ المائدہ آیا 2 میں. وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی پر اور تقوی پر. وقد صح، اور تحقیق صحیح فرمایا. صح کہتے ہیں صحیح، جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے، صحیح ہے، عربک میں کہتے ہیں صح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ قال، بے شک انہوں نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. واللہ فی عون العبد، اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے. ما کان العبد، جب تک بندہ ہو، فی عون اخیہ، اپنے بھائی کی مدد میں. وانہ قال، اور انہوں نے فرمایا. یعنی پیچھے دیکھیں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کو آپس میں، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. کس پر؟ بھلائی پر اور تقوی پر. ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ تم یہ کام کرو، یہ نہ کرو. وَأَنَّهُ قَالَ، اور ایک اور حدیث میں انہوں نے فرمایا، من دل، جس کسی نے رہنمائی کی، علی خیر، بھلائی پر، نیکی پر، فلہ، تو اس کے لیے مثل اجر، اجر ہے اتنا ہی، فاعل ہی، جتنا اس کے کرنے والے کا ہے. مثلا میں نے کہا کہ آپ اس چیز پر عمل کریں، آپ نے اس حدیث پہ عمل کیا، آپ کو بھی اجر ملا اور مجھے بھی اجر ملا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا. وَأَنَّهُ قَالَ، اور ایک اور حدیث میں انہوں نے فرمایا، من دعا الی ہدن، جس کسی نے بلایا ہدایت کی طرف، کان لہ من الاجر، ہوگا اس کے لیے اجر، مثل اجوری، اتنا اجر، من تبعہ، جتنا اس کی پیروی کرنے والے کو ملا. لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، نہیں کمی کی جائے گی ان کے اجر میں سے کچھ بھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100% اجر ہے تو بھائی 2 اگر آگے تو 50-50 دیا جائے گا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، پہلے کو بھی 100%، دوسرے کو بھی 100%، کسی کے کم نہیں ہوگا. وَأَنَّهُ قَالَ، اور بے شک انہوں نے فرمایا، لعلی، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، فواللہ، تو قسم ہے اللہ کی، لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. فواللہ، تو قسم ہے اللہ کی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالی ہدایت دے، بِكَ، تمہارے ذریعے، رَجُلًا وَاحِدًا، صرف ایک آدمی کو، خَيْرٌ لَكَ، بہتر ہوگا تمہارے لیے، من حمر النعام، سرخ اونٹوں سے. سرخ اونٹ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اس دور میں یہ بہترین سواری کے طور پہ آتے تھے. یعنی ایسے جیسے آج کے دور میں آپ لگا لیں کسی کے پاس وہ کون سی گاڑی ہوتی ہے، BMW اور
اس طرح کی کچھ اور گاڑیاں ہوتی ہیں، جہاز وغیرہ، یعنی جو سب سے عمدہ سواری ہے، آپ لگا لیں آپ کے پاس جہاز ہے اپنے پرسنل، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے تمہارے لیے کہ تمہارے ذریعے کوئی ایک شخص سیدھے رستے پہ آ جائے. اگر راجلن بھی کہہ دیا جائے تو صحیح ہے، ایک آدمی، ایک مرد، واحدن ساتھ کہا کہ صرف ایک آدمی بتانے کے لیے، اگر ایک بھی ہو جائے تو کافی ہے. کیا ابھی تک زندگی میں کوئی ایک شخص ہے جس کو میں ہدایت کی طرف لا سکی؟ اس ویک آپ لوگوں کا ٹاسک ہے، سونے آپ لوگوں نے کر کے مجھے بتانا ہے خیر سے، کسی ایک شخص کو آپ نے دین کی طرف لانا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑنا، چاہے آپ سٹاف میں ہیں، چاہے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں، سب پر لازم ہے یہ کام کرنا. انشاءاللہ میں خود بھی کروں گی خیر سے. اور ابھی یہاں پر جتنی احادیث آئی ہیں بہت خوبصورت ہیں، اگر آپ ان کو حفظ کر لیں تو اچھی بات ہے، اور اگر کسی کو آتی ہیں الحمدللہ تو بہت بہترین چیز ہے. فرأیت، تو میں نے خیال کیا، یعنی اب دیکھیں انہوں نے ساری چیزیں قرآن سے حدیث سے بتانے کے بعد، ہمارا اصل مقصد بتانے کے بعد، تاکہ ہم تیار ہوں ذہنی طور پہ اس کے لیے، اب وہ آگے بتا رہے ہیں فرأیت، تو میں نے خیال کیا ان اجمع، یہ کہ میں جمع کر دوں مختصر من الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث میں سے. صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، 100% آتھینٹک حدیث، جس کا راوی سچا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری شخص تک بیچ میں کوئی ایک شخص بھی مسنگ نہیں ہوتا، غائب نہیں ہوتا. مثلا اگر 10 شخص ہیں تو 10 کے 10 کا ڈیٹا ہوگا آپ کے پاس. ایسا نہیں کہ بیچ میں سے کوئی ایک غائب ہو جائے، وہ کہہ دے ہاں میں نے سنا تھا لیکن مجھے نہیں پتا ان کو کس نے سنایا تھا. سب کے نام اور پورا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. مشتملاً، جو مشتمل ہے، علی ما یکون طریقاً، اس پر جو ہے رستہ یا راستہ، لصاحبہ، اپنے پڑھنے والے کے لیے، الی الاخرۃ، آخرت کا، یعنی جو مشتمل ہے اس رستے پر جو اپنے پڑھنے والے کو آخرت کی طرف لے جائے. ومحصلاً، اور حصول کا ذریعہ ہے، لآدابہ الباطنۃ والظاہرۃ، آداب باطنی اور ظاہری. میں نے آپ کو بتایا تھا نا سٹارٹنگ میں کہ اس کتاب میں انشاءاللہ آپ عملی احادیث زیادہ پڑھیں گے. جامعاً، جمع ہے، للترغیب والترہیب، ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے، وسائر انواع، یہ کتابوں کے بھی نام ہیں، وسائر انواع، اور ساری اقسام، آداب السالکین، سالکین کے آداب میں سے. سالکین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو کوئی اللہ کے رستے پہ چلے. سالکہ کا لفظ استعمال ہوا اللہ کے رستے کے لیے یا دین کے رستے کے لیے، علم کے رستے کے لیے. احادیث الزہد، زہد کی احادیث، تقوی کی، جن کو پڑھنے کے بعد انسان کو لگے دنیا کچھ بھی نہیں. من احادیث الزہد وریاضات النفوس، اور ریاضات نفس کی، وتہذیب الاخلاق، اور تہذیب اخلاق کی، وطہارات القلوب، اور دل کو پاک کرنے کی، طہارت قلب کی، وعلاجها، اور اس کے علاج کی، وصیانت الجوارح، اور اعضاء کی حفاظت کی، وازالت اعوجاجها، اور ازالہ ان کے ٹیڑے پن کا. یہ جو اعوجاجها کا لفظ ہے نا، یہ عوج سے ہے یعنی ٹیڑا پن. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، من مقاصد العارفین، مقاصد عارفین، یعنی ان موضوعات کے اوپر وہ احادیث مختصر لائیں گے. آپ لوگوں نے بالکل نہیں گھبرانا، اتنی مشکل ہے عربک، کچھ چیزیں انسان کو ایسے ملتی ہیں. علم جو ہے وہ مشکل ہے، بظاہر اللہ کی محبت کی بات سن کے آنسو بہا دینا ویری ایزی.
یہ بھی ہمارے ایمان اور اللہ کی محبت میں سے ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ بہرحال اس کے بعد امام فرماتے ہیں رحمہ اللہ وَأَلْتَزِمُ، اور میں نے کوشش کی فیہ اس میں، ان یہ کہ لا نا اذکر میں ذکر کروں الا مگر حدیثا صحیحا، صحیح حدیث، یعنی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ صحیح حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث نہ لاؤں، من الواضحات جو واضح ہیں، مضافن جو منصوب ہوں۔ مضاف جو ہے وہ گرامر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، مضاف یعنی جو دوسرے کی طرف منصوب ہو، الی الکتب الصحیحہ، صحیح کتابوں کی طرف، المشہورہ جو بڑی مشہور ہیں، یعنی مشہور کتابوں میں سے لوں، وَأُصَدِّرِ الْأَبْوَابَ، اور ابتدا کروں میں ابواب کی، ابواب یعنی ایک باب ایک خاص نام پر کہ اس کے اندر پھر ساری احادیث اسی کی ہوں۔ مثلا ایک باب کا نام آپ رکھ دیں، کوئی کھانے کی چیز ہے مثلا کہ یہاں سے آپ کو بریانی ملے گی، تو بس جب آپ اس دروازے سے انٹر ہوں تو آگے جو بھی ہیں چیزیں وہ ساری بریانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایسا دروازہ جس کا نام اگر اخلاص ہے تو آپ وہاں سے انٹر ہوں گے تو تمام چیزیں، تمام احادیث آپ کو اخلاص کے ریلیٹڈ ملیں گی۔ یہ ہے مطلب باب الاخلاص، ایسا دروازہ یا ایسا باب جس کے اندر آپ کو تمام چیزیں صرف اور صرف اخلاص سے ریلیٹڈ ملیں گی۔ تو یہ انہوں نے کس طریقے سے ابتدا کی؟ من القرآن العزیز، قرآن العزیز سے، بآیات کریمات، کریم باعزت آیات کے ذریعے، یعنی انہوں نے سٹارٹنگ میں آیات لائیں، اس کے بعد تشریح کی، اس کے بعد احادیث لائیں۔ وَأُوَشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحٍ، اور میں وضاحت کر دوں جن کو ضرورت ہے ضبط کی طرف یا شرح کی طرف، معنی خفی بنفائس من التنبیہات، ایسے معنی جو چھپے ہیں جو سمجھ نہیں آتے نفیس تنبیہات کے ذریعے۔ وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ، اور جب میں کہوں یعنی امام النووی رحمہ اللہ تعالی فی آخر حدیث، کسی حدیث کے آخر میں، متفق علیہ، متفق علیہ، فمعناہ، تو متفق علیہ کا معنی کیا ہوگا؟ رواہ البخاری و مسلم، روایت کیا اس کو بخاری نے اور مسلم نے۔ وَأَرْجُو، اور میں امید کرتا ہوں۔ اب آخر میں یہ دعا کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں یہ وہی چیزیں جو ہم نے پڑھا تھا ایک مقدمے کے مقاصد میں، پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد اپنے اسلام کا اقرار، اس کے بعد قرآن مجید سے ہمیں ہمارا مقصد بتایا، دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی، اس کے بعد ایک مشہور اشعار کے ذریعے ہمیں سمجھایا دنیا کی حقیقت، اس کے بعد احادیث کے ذریعے ہماری رہنمائی کی، اس کے بعد بتایا کہ کتاب میں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ترتیب دیا ہوا ہے احادیث کو، اور اس کے بعد اب آخر میں دعا کر رہے ہیں وَأَرْجُو، اور میں امید رکھتا ہوں، ان تم، اگر پایا تکمیل تک پہنچی، ھذا الکتاب، یہ کتاب، ان یکون، یہ کہ یہ ہوگی، سائقاً رہنمائی، للمعتنی، توجہ کرنے والے کے لیے، بہ الی الخیرات، اس کے ذریعے نیکیوں کی طرف، حاجزاً لہ، یہ رکاوٹ ہوں گی ان کے لیے، عن انواع القبائح، قبیح قسم کے گناہوں سے، مختلف برائیوں سے، والمہلکات، اور تباہ کن گناہوں سے۔ یعنی میں امید کرتا ہوں اگر کوئی اس کتاب کو پڑھے توجہ کے ساتھ تو یہ اس کی توجہ کروائیں گی الی الخیرات، نیکیوں کی طرف، اور رکاوٹ بنے گی قبیح گناہوں سے اور تباہ کن گناہوں سے۔ وَأَنَا سَائِلٌ، اور میں درخواست کرتا ہوں، اخن، اپنے بھائی سے، انتفع، جو کوئی فائدہ حاصل کرے، بشیء، کچھ بھی، شیء اسم نکرہ، کوئی عام چھوٹا معمولی سا بھی فائدہ، منہ، اس سے، ان یدعو لی، یہ کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ امام النووی رحمہ اللہ پہ بہت زیادہ رحمتیں نازل کرے، ان کی قبر کو روشن کرے اور ان سے راضی ہو۔ وَلِوَالِدَیَّ،
اور میرے والدین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے والدین پر رحم کرے اور ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہماری اس دعا کے ذریعے ان کے مقامات اور درجات کو بلند کرے۔ ومشائخی، اور میرے مشائخ کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ کرام پر رحم فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کے لیے بے شمار آسانیاں کرے۔ وسائر احبابنا، اور تمام کے تمام میرے قریبی لوگوں کے لیے، میرے محبوب لوگوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تمام قریبی دوستوں، جاننے والوں، احباب کے اوپر رحم فرمائے اور ان کی قبروں میں روشنی کرے اور ان کو سلامتی والی ٹھنڈک پہنچائے خیر اور عافیت کے ساتھ۔ والمسلمین اجمعین، اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی رحم فرمائے اور ہم سب سے بھی ایسا کام لے کہ ہمارے بعد بھی کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا ہو۔ کوشش کریں طالبات، آپ کے جانے کے بعد آپ سے محبت کرنے والے یا آپ کے لیے رونے والے ہوں یا نہ ہو، خیر ہے، خلاص چھوڑو، دعا کرنے والے ہونے چاہیے۔ وعلی اللہ الکریم، اور اللہ تعالیٰ ہی پر جو کریم ہے، اعتمادی، میرا اعتماد ہے۔ وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَإِسْتِنَادِي، اور اسی کے سپرد میں نے اپنا معاملہ کیا اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وحسبی اللہ، اور وہ کافی ہے اللہ، ونعم الوکیل، اور وہ اچھا کارساز ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے کوئی طاقت ظاہری یا باطنی مگر الا باللہ العزیز الحکیم، اللہ کے ساتھ جو غالب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہی ہے طریقہ، اللہ کی حمد سے شروع اور اللہ کی تعریف پہ ختم۔ تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا، جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے۔ تو آپ یہ نہ کریں، کہا کریں بھی تو زمانہ نہیں ہے، میں کیا کروں۔ اگر اللہ ان کے علم کو پھیلائے ہوئے کو زندہ رکھ سکتا ہے تو میرے اور آپ کے نہیں رکھ سکتا؟ ہم کیوں کہیں کہ نہیں ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ چھوڑیں ہر چیز کو، اللہ کے لیے کریں، اللہ خود ہی زندہ رکھے گا خیر اور عافیت کے ساتھ۔ الحمدللہ، یہ ہے ہماری کتاب کا مقدمہ۔ آج تو ہم نے صرف یہ پڑھا، آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں، آپ کے پاس انٹرسٹنگ احادیث آئیں گی، آپ کو عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم انشاءاللہ ہر کلاس سے ایک ٹاسک رکھیں گے اور میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی آپ نے وہ کیا کہ نہیں۔ آج والی جو حدیث کلاس کے بعد ہمارا ٹاسک ہے، اگلے ویک تک انشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت زیادہ کرنی ہے، چاہے ہم وہ الحمدللہ کی صورت میں کہیں، چاہے وہ ہم سبحان اللہ کی صورت میں کہیں، چاہے وہ ہم اللہ اکبر کی صورت میں کہیں۔ اور دوسرا انشاءاللہ ہم کسی ایک شخص کو قرآن سے جوڑیں گے، اس کو قرآن کی طرف لائیں گے خیر اور عافیت کے ساتھ۔ بارک اللہ فیک، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔